بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. صدق اللہ العظیم. گزشتہ ہفتہ اس آیت کے ذیل میں اس آیت کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے رکتا ہے. اب چاہے مسجد میں آنے سے روکنا وہ لطلق کہ مسجد میں مت آؤ، یا ایسے ہینڈلنگ کے کرنے سے، ایسے اعمال کے کرنے سے، ایسی چیزیں کرنے سے کہ لوگ مسجد میں آنے سے ہی گھبرا جائے اور مسجد میں آنے سے ہی رک جائے، تو یہ بھی جو ہے اس آیت میں شامل ہے. اور اس کے توید دلیل دوسرا حلف جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور جو کوشش کرتا ہے وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، جس نے کوشش کیا اس کے اجارنے میں، یعنی مسجد کے اجارنے میں. تو ارتدیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس سے زیادہ ظالم شخص کون شخص ہو سکتا ہے جس نے روکا مسجد میں کہ لوگوں کہ وہ جو ہے اس میں اس کے ذکر کر سکے، یعنی اللہ کو یاد کرنے سے روکا. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، توید حلف پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور کوشش کیا، محنت کیا اس کے اجارنے میں، اس کو ویران کرنے میں. یعنی ویران کرنا مطلب یہ ہے، بتیکن یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے مسجد بنایا گیا تھا اس کو جو ہے اس مقصد کو خراب کرنا، کہ وہ مقصد ہی پورا نہ ہو، وہ دل ہی پورا نہ ہو. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، تو مسجد کا بننا یہ ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے. تو یا تو یہ دو حلف کا معنی یہ جو ہے ارث ہے عمل، اور دوسرا اس کا نتیجہ، اس کا جو ہے ریسوتات. کیونکہ جب لوگوں کو روکیں گے تو سو مسجد میں لوگ آنا بند ہو جائیں گے، اور جب لوگ آنا بند ہو جائیں گے مسجد میں تو وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، تو کوشش کیا اس کو ویران کرنے میں، تو لوگ آئیں گے نہیں، تو پھر مسجد کا مقصد ہی جو ہے پورا نہیں ہوگا، دل ہی پورا نہیں ہوگا، نہ ہی نماز ہوگا مسجد میں، نہ ہی ذکر تلاوت ہوگا، کچھ نہیں ہوگا مسجد میں. یا اس کا معنی دوسرا بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد کا بننا ایک مقصد کے لیے ہے، مسجد ایک مقصد کے لیے بنا ہے، اس کو حدیث کے روشنی میں سمجھو. ایک جو ہے اعرابی، ایک دیہاتی بیدوین آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں، اور کیونکہ اعرابی تھا، بیدوین تھا، دیہات کا رہنے والا تھا، تو پھر بہت سارے آداب سے واقف نہیں ہے، ریخوں سے واقف نہیں جانتے بہت سارے ریخ. آ کر کے مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر کے پیشاب کرنے لگا. حضرت انس فرماتے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر تھے، اور وہ اعرابی آ کر کے کھڑا ہو کر کے پیشاب کرنے لگا. تو کیا ہوا کیا نہیں میں اس پر نہیں جاؤں گا کہ کس طرح صحابہ نے ریاکٹ کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا کیا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فارغ ہو گیا، پلاشہ کرنے سے ختم ہو گیا،
تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے، یہاں پر جو ہے یہ پلاشر پوپا یہ سب کرنے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مسجد ہے، یہاں پہ یہ سب چیزیں کرنے کے لیے نہیں ہے، انما ہی لذکر اللہ عز وجل، یہ اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے، والصلاۃ، اور نماز کی جگہ ہے، یہاں پر لوگ نماز آ کر کے پڑھتے ہیں، وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت کرنے کی جگہ ہے۔ تو یہ مقصد ہے مسجد کا، یہ مسجد کا مقصد ہے کہ یہاں پر آؤ، مسجد میں آؤ تو ذکر میں لگ جاؤ، تلاوت میں لگ جاؤ، نماز میں لگ جاؤ۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اچھی طرح گھر سے وضو کرتا ہے، اور وضو کر کے جو ہے اس کا ارادہ ہے مسجد آنے کے لیے اور مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے کے لیے، ارادہ کیا ہے؟ مسجد میں آنا اور آ کر کے نماز پڑھنا۔ اب وہ مسجد اپنے گھر سے آ کر کے مسجد چلنے شروع کرتا ہے، تو ہر سٹیپ کے لیے، ہر قدم جو وہ رکھتا ہے اس کے ایک گناہ، صغیرہ گناہ معاف ہوتا ہے، اور جو ہے ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور وہ آ کر کے مسجد میں بیٹھ کر کے جو ہے آ کر کے مسجد میں انتظار کرتا ہے جس نماز کے لیے وہ آیا تھا، وہ آ کر کے انتظار کرتا ہے جس نماز کے لیے آیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد میں آ کر کے صرف انتظار کرنا کہ نماز پڑھنا ہے تو اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے یعنی اینگل اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس کے جو ہے گناہ کو معاف کر دے۔ فرشتہ ان کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ ان کو زوندہ کے معاف کر دے، ورحمہ، اور اس پر رحم کرو، بارمہار خیر نازل کرو۔ تو صرف مسجد میں آ کر کے جو ہے وہ کچھ نہیں کرتا ہے، لیکن یہ ثواب کب تلک ملتا ہے؟ یہ جو ثواب جاری رہے گا۔ اب بے فورمت آ گیا کوئی شخص مغرب کے نماز کے لیے یا عشاء کے نماز کے لیے، اور عشاء کے نماز اذان کے جو ہے وقت میں جو ہے وہ 10-15 منٹ باقی ہے، آ کر کے مسجد میں بیٹھ گیا، نماز کے انتظار میں، تو اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، نماز کا ثواب ملتا ہے، اور فرشتے کی دعا ملتا ہے۔ بھائی فرشتے کی دعا ملتا ہے، اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ جب فرشتہ آ کر کے یہ دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہ ان کے گناہ کو معاف کر دے، اللہم ارحمہ، اللہ اپنے رحمت نازل کرے، تو اللہ کی ایک رحمت ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ، ہمارے لیے فلوسنگ اور سکسیس کا ذریعہ ہے۔ تو فرشتے کی دعا جو گناہ نہیں کرتا، زوندہ نہیں کرتا، تو ان کے دعا کرنے میں ہمارے لیے کوئی اس کے قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اسپیشل رکھا ہے ان لوگوں کو جو مسجد آ رہے ہیں، ان فرشتوں کو اسپیشل رکھا ہے دعا کرنے کے لیے کہ بھائی کہ تمہارا ڈیوٹی اور تمہارا طاقت کیا ہے؟ تم آؤ، تم ان لوگوں کے لیے دعا کرو جو مسجد جلدی آ جاتے ہیں اور نماز کے انتظار میں رہتے ہیں۔ تو سوچ لو کتنی بڑی کرم ہے، یہ کتنے بڑا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بڑے اعزاز سے نوازا ہے، لیکن یہ کب تک رہتا ہے؟ یہ جو جاری رہتا ہے، ثواب جاری رہتا ہے، اور یہ جو دعا جاری رہتا ہے، یہ کب تک ہے؟ جب تک کہ وہ ایسے باتوں میں مشغول نہ ہو جائے جس کا تعلق اللہ کے ذکر سے نہیں ہے، نماز سے نہیں، تلاوت سے نہیں، یعنی ان چیزوں سے تعلق نہیں جس کے لیے مسجد بنایا گیا ہے۔ آ کر کے بات شروع کر دیا تب نہیں، مسجد میں آ کر کے بات شروع کر دیا تب نہیں، ایسا نہیں۔ تو مسجد کا مقصد تلاوت کے لیے ہے، ذکر کے لیے، ہر فورم فن ذکر کے لیے ہے۔ جب یہ مقصد، اس مقصد سے ہم مسجد کے اندر آئیں گے تو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ، ورنہ جو ہے جب ہم اس مقصد کے، جب ہم مسجد میں آ کر کے جو ہے ہم کیا کریں گے، ہم دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے، بات چیت کرنے میں لگ جائیں گے، آواز بلند ہو جائے گی مسجد میں، تو پھر جو ہے وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، تو اس سے بڑا ظالم نہیں ہوگا کہ جس نے مسجد کو ویران کیا یا ویران کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ظالم میں شمار ہو جائے گا، وہ ظالم میں شمار ہو جائے گا۔ فقہا نے یہاں تک مسئلہ لکھا کہ جو شخص آ کر کے مسجد میں تلاوت میں بھی مشغول ہو یا ذکر میں مشغول ہو، اور جو ہے اپنے ذکر یا اپنے جو بھی معمول کو اس طرح کرتا ہے کہ جس کے وجہ سے دوسروں کو جو ہے دوسرے مصلی کو جو عبادت کر رہا ہے اس کو استور ہو رہا ہے اپنی عبادت میں، تو یہ بھی منع ہے۔ تو لاستان مسجد میں آ کر کے دنیاوی بات کرنا، مسجد میں آ کر کے شور کرنا، یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بری بات ہے، یہ کتنی بری بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، موطا کی ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کے جو ہے بغل میں، مسجد کے بعد جیسے ہمارا یہاں مسجد ہے اور اس کے بغل میں جو ہے ایک جگہ بنایا تھا، ایک چبوترا بنایا تھا، اس کا نام جو ہے بطیحہ رکھا گیا تھا۔ وہاں اس کا مقصد کیا تھا، جیسے ہمارا یہاں مسجد ہے اس کے بعد جو ہے ہال ہے یا جو ہے تینتی ہے یا خانگ ہے جو بھی ہے، تو اس کے وہاں مقصد کیا تھا، وہاں پہ اس کو بنانے کے لیے کہ وہاں پہ لوگ جا کر کے بات کریں، جس کو بات کرنا ہے وہاں پہ جا کر کے بات کریں، مسجد میں نہیں۔ ان مساجدنا لا ترفع فیہا الاصوات، ہمارے مساجد میں آواز بلند مت کرنا، یہ اعلان تھا، مساجد میں آواز بلند مت کرنا۔ مسجد میں رستخ ہونا چاہیے، رستخ، مسجد آؤ تو رستخ ہونا چاہیے۔ بات کرنا ہے باہر، بات کرنا ہے باہر جا کر کے بات کرو، جس چیز کے بارے میں بات کرنا ہو کرو، لیکن مسجد میں نہیں، مسجد میں نہیں، یہ مسجد کا مقصد نہیں ہے، مسجد کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم جا کر کے جو ہے یہ سوچے کہ ہم مسجد میں ہیں اور جو ہے ہمیں ثواب مل رہا ہے، نہیں، یہ ہم مسجد کو یہ ہم جو ہے یہ ہم ظلم کے کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ بات چیت کرنا ہے تو باہر جا کر کے کرنا ہے، مسجد میں نہیں۔ مسجد میں آواز بلند نہیں ہونا چاہیے، مسجد میں آواز بلند نہیں ہونا چاہیے، رستخ ہونا چاہیے مسجد میں۔ آج ہمارے مساجد میں آواز کتنی بلند ہو گئی، بازار ہم نے بنا دیا ہے مساجد کو، ہم نے مساجد کو بازار بنا دیا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کے لیے حق نہیں ہے کہ وہ اس میں داخل ہو، کہ وہ مسجد میں داخل ہو، ایسے لوگوں کے لیے ریخ نہیں ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہو، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے مسجد میں۔ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، میں اللہ کا مہمان ہوں، اللہ کا خاص ہوں، تو اللہ کے خاص ہو
جس طرح جو ہے احادیث میں ہے کہ جو ہے جب کوئی صبح شام مسجد آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مہمانی تیار کرتے ہیں. تو اللہ کا خاص ہونا، اللہ کا مہمان ہونا، یہ کتنی بڑی کرم کی نشانی ہے. اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص تھے تو پھر جو ہے جب ہم پریسیڈنٹ کے آگے بھی چلے جاتے ہیں تو پھر جو ہم اپنے کتنے لحاظ کرتے ہوئے جاتے ہیں. تو یہ تو اللہ کا گھر ہے. جب مخلوق کے سامنے ہم جاتے تو کتنا پروٹوکول ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. یہاں پر ہمارا جو ہے یہ ادب کیوں نہیں ہے؟ اور یہ ادب اتنا بلانگ رکھے، اتنا بلانگ رکھے، اتنا بلانگ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھو ادب جو ہے، ادب سے جب ہم بے ادبی کریں گے تو پھر جو ہے ہمارے تمام کے تمام نیکیاں ختم بھی ہو سکتا ہے بے ادبی کی وجہ سے. بے ادبی کی وجہ سے ہمارے تمام کے تمام نیکیاں ختم ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آواز کو بلند مت کرو اور اس طرح مت پکارو جیسے تم اپنے آپ کو پکار رہے ہو، ایک دوسرے کو پکار رہے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ایسا ہوگا کہ تمہارا تمام کے تمام اعمال کہیں ضائع نہ ہو جائے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہوگا. ہم سمجھ رہے ہیں مسجد میں آ کر کے بہت نیک کام کرے، بہت کوشش کر رہے ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسجد میں آنا بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. لیکن اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے، ورنہ ہماری یہ کوشش کہیں ضائع نہ ہو جائے. کہیں ہمارے یہ کوشش ضائع نہ، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں بہت ثواب مل رہا ہے، حالانکہ جو ہے یہ لیکن جو ہے ہمارا سب ثواب سب ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. تو مساجد میں رست ہونا چاہیے. بات کرنا ہے باہر، اور مسجد میں آواز بالکل بلند نہیں ہونا چاہیے. مسجد میں آواز بالکل بھی بلند نہیں ہونا چاہیے، ایک دم اسٹیل تو ہونا چاہیے مسجد میں. ایک ہے کہ ایک فکس بیان ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں پر مغرب کے بعد بیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عشاء کے بعد بیان ہوتا ہے، مشورہ ہوتا ہے، وہ الگ چیزیں ہیں، تو وہ فاسٹ اسٹیل ہے. لیکن جو ہے نارمل جو ہے کہ ہم آ کر کے آواز کرنے لگے، نہیں، اس طرح نہیں. اسی طرح جو ہے ایک اور مسئلہ جو ہے گا کہ وہ ہے گا کہ اپنے ٹیلی فون کو سائلنٹ میں رکھو یا اس کو آف کرو. مسجد میں جو ہے ایک تو اس سے جو ہے خلل پیدا ہوگا، تنتویدہ اللہ حفاظت کرے. جب رنگ ٹون گانا ہوگا، میوزک ہوگا اس میں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی سب گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. مسجد میں رہ کر کے گناہ، تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. 5 منٹ نماز نارمل 5-10 منٹ لگتا ہے، آؤ تو ان سب آداب کی رعایت رکھنا چاہیے. ہم سب اس کے محتاج ہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں، ہم سب میں یہ کمی ہے. مسجد کے آداب کے بارے میں ہم سب کی یہ کمی ہے. کہنے والا سننے والا سے بہتر نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے اندر یہ لانا ہے، ہمیں اپنے اندر یہ لانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آداب کی رعایت اور اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.